اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا روزے کی راتوں میں اپنی ازواج کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس جانا۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ علم اللہ انکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے نفسوں میں خیانت کرتے تھے۔ فتاب علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی۔ وعفا عنکم، تمہیں معاف کر دیا۔ فالآن باشروہن، سو اب تم چاہو تو ان سے عمل زوجیت کرو۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو اللہ نے تمہارے لیے مقدر کر دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اس کو طلب کرو۔ وَكُلُوا، اور کھاتے رہو۔ وَاشْرَبُوا، پیتے رہو۔ حَتَّى، یہاں تک کہ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، یہاں تک کہ سفید دھاگا واضح ہو جائے، من الخیط الاسود، سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر کے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم روزہ مکمل کرو رات تک۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون، اور تم جب مسجدوں میں فی المساجد، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو، اعتکاف کی حالت میں بیٹھو، تو اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤ۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، سو تم ان کے قریب نہ جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات کو واضح کر کے، کھول کھول کے بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، تاکہ وہ متقی بن جائیں۔ آیت طویل ہے، اگر آپ آیت کے الفاظ پر غور کریں تو آیت کا مطلب پورا ایک خلاصہ جو ہے، یا آیت جو ہے مکمل، وہ رمضان المبارک کے بارے میں ہے، روزوں کے بارے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کے احکامات بیان کیے، رمضان المبارک کے احکامات بیان کیے، اور پھر اعتکاف کے احکامات بیان کیے۔ لیکن اگر آپ اس پر غور کریں کہ قرآن پاک کے شروع میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا ھدی للمتقین، ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے، تو جو لوگ تقوی کے بغیر ہوں گے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، پیچھے بھی آیات ایسی گزری ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دینے کے بعد فرمایا کہ یہ حکم میں نے اس لیے دیا ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ گویا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اب جو ہے نا ہمیں بتا رہا ہے کہ تقوی کس چیز کا نام ہے۔ جو میں آپ کو اشارہ جس طرف کرنا چاہتا ہوں، کوئی بندہ ان احکامات پر عمل نہ کر رہا ہو اور وہ پھر اپنے آپ کو اللہ کا ولی کہے، اللہ کا محبوب بندہ کہے، بزرگ کہے، یا لوگ اس کو پیر کہیں، جو کچھ بھی کہتے رہیں، تو وہ 100% غلط ہو سکتے ہیں، جھوٹے ہو سکتے ہیں، رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا ولی متقی شخص ہے، جس کے اندر تقوی نہیں ہے اسے تو ہدایت ہی نصیب نہیں ہوئی۔ ھدی للمتقین، وہ تو ہدایت تک نہیں پہنچا، تو ولایت تک کہاں سے پہنچے گا؟ تو گویا کہ ولایت کا پہلا درجہ تو تقوی ہو گیا، تقوی ہوگا تو ہدایت ملے گی، ہدایت ملے گی تو ولایت تک جائے گا، ولی بنے گا۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات بھی جو گزری، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے احکامات دیے، کوئی 5 7 8 احکامات دینے کے بعد پھر آخر میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کو تمہارے لیے، لوگوں کے لیے واضح کر کے، کھول کھول کے بیان کرتا ہے، کسی چیز کا کوئی شک و شبہ نہ رہ جائے تم پر۔ کیوں بیان کرتا ہے لعلہم یتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کر لو۔ تو اب خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان آیات کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے،
یا کسی ایک کام کے خلاف جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ متقی شخص نہیں ہے، وہ تقوی سے دور ہے۔ تقوی سے دور ہے تو گویا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت ہی نصیب نہیں ہوئی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت سے دور ہے۔ اب اسے چاہیے کہ اپنا جو ہے نا وہ محاسبہ کرے کہ مجھ سے غلطی کہاں پر ہو رہی ہے، کہاں پر مار کھا رہا ہے انسان۔ آیت کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بیان کیے، پہلا حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا وہ رمضان المبارک کی راتوں کے بارے میں ہے، واضح حکم ہے، کوئی اس پر اختلاف نہیں ہے، اور سب جانتے ہیں کہ مطلب رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کا آپس میں ملنا جائز ہے۔ اور اس سے پہلے رمضان المبارک سے پہلے جب ابھی رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے مسلمان ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھتے تھے، گویا کہ وہ روزے فرض تھے۔ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھے جاتے تھے اور وہ روزے فرض تھے۔ پھر رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے۔ اب پھر جب کوئی شخص افطار کے وقت کھانا کھائے بغیر سو جاتا اور پھر اگلے دن تک افطاری تک کھا نہیں سکتا تھا، مطلب یہ کہ جب شروع میں اسلام میں روزے فرض ہوئے نا، ہم تک تو جو روزے پہنچے بہت آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم میں جو نا وہ تبدیلی فرمائی اپنی منشا کے مطابق۔ پہلے جو روزے فرض ہوئے تھے وہ یہ ہوئے تھے کہ آپ نے افطاری کی تو بس اب اگلے دن کی افطاری ہوگی، درمیان میں سحری کا چکر نہیں ہے اور رات کو کھانے پینے کا چکر نہیں ہے، رات بھی روزہ دن بھی روزہ، بس ایک ٹائم پہ۔ اور انسان کوئی کام نہیں کر سکتا تھا اپنی باقی زندگی کے باقی معاملات کے۔ اب انصار میں سے ایک شخص تھے سرما بن مالک، بوڑھے شخص تھے، انہوں نے افطاری کے وقت میں، مطلب جب یہ حکم تھا جو میں نے بھی آپ کو عرض کیا، انہوں نے افطاری کے وقت میں اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا لے آؤ۔ بیوی نے کہا کہ میں کھانا گرم کر کے لاتی ہوں۔ اتنی دیر میں ان کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئے۔ اگلا دن آیا، اب جب سو گئے آنکھ لگ گئی تو اب تو شریعت کا حکم تھا کہ اب دوبارہ تو روزہ شروع ہو گیا، اب تو آپ نہیں کھا پی سکتے، کیونکہ پہلے تو وہ حکم تھا نا جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ بس ایک بار افطاری کے وقت میں جو وقت تھا بس اس وقت میں جو کچھ کھا لیا یا پی لیا بس ختم، اب اس کے بعد نہیں۔ ان کی آنکھ لگ گئی تو اب اگلا دوبارہ روزہ شروع ہو گیا، اب رات گزری، اگلا دن آیا، اب اگلے دن بھوک کی وجہ سے اور بزرگی کی وجہ سے چونکہ وہ بوڑھے شخص تھے تو ان کی حالت غیر ہو گئی، انتہائی کمزوری واقع ہو گئی۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ کو اپنے پاس بلایا۔ آپ کی زوجہ نے عرض کیا کہ میں تو سو چکی ہوں، تو جب جیسے ہی میری آنکھ لگی ہے تو میرا تو دوبارہ سے روزہ شروع ہو گیا ہے، چاہے اگرچہ رات ہی کیوں نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ یہ شاید جو ہے نا وہ میرے پاس آنا نہیں چاہتی۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ اور ان بزرگوں کا یہ واقعہ، وہ جو آقا کریم علیہ السلام کے صحابی تھے سرما بن مالک، وہ بوڑھے بزرگ تھے، وہ اگلے دن انہیں کمزوری محسوس ہوئی۔ اب جب یہ دو واقعات ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یہ جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ کو علم ہے تم اپنے نفسوں میں خیانت کرتے ہو، اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، تمہیں معاف فرما لیا، اب ساری رات تمہارے پاس ہے، تم اپنے زندگی کے معاملات کر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو، صبح فجر تک، جب تک فجر نہیں ہو جاتی تب تک تم کھا پی سکتے ہو۔ تو اب یہ حکم بدل گیا اور ہمارے لیے اب یہی حکم ہے، ہمیں وہ روزے نہیں رکھنے پڑے، اگر وہ روزے ہوتے تو وہ لازماً زیادہ سخت روزے ہوتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بسا اوقات بزرگوں کی غلطی عام بندوں کے لیے رحمت بن جایا کرتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر یہ عمل نہ ہوتا یا وہ حضرت سرما بن مالک ان کی آنکھ نہ لگتی، نہ سوتے، اور بالفرض سپوز کریں کہ اگر یہ آیت، کیونکہ آیت کا شان نزول تو یہ دو واقعات بنے نا، اگر یہ آیت نازل نہ ہوتی اور ہمیں وہ والے روزے رکھنے پڑ جاتے تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا؟ ہم سے تو یہ روزے نہیں رکھے جاتے، ہاں ساری رات کھاتے رہتے ہیں، وہ جو ایک دن میں جو بھوکا رہتے ہیں وہ رات کو ساری کسر پوری ہو جاتی ہے، تو اگر ہمیں وہ روزے رکھنے پڑتے تو لازماً پھر ہمارے لیے مشکل ہوتی۔
اور اگر صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اگر ہم عمل دیکھیں، آپ ذرا غور کریں، صحابی ہیں، بوڑھے ہیں، لیکن بہانہ نہیں نکال رہے کہ میں روزے نہیں رکھ سکتا. ان کی حالت کمزور دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کر دی کہ تم لوگ رات کو کھا پی لیا کرو. انہوں نے نہیں کہا کہ یا اللہ ہم روزہ نہیں رکھ سکتے، بوڑھے ہو گئے ہیں یا بیمار ہو گئے ہیں یا ہمیں کمزوری ہو گئی ہے. یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا ایمان تھا، یہی ایمان کی مضبوطی تھی. ایمان کی مضبوطی اور تقوی نام ہی اسی چیز کا ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے چلے، اپنی مرضی کو درمیان میں نہ لائے. جو کام رب نے کیا ہے انسان اس پہ بھی راضی ہو جائے. بھئی میرے رب کی طرف سے اگر یہ کام ہوا ہے، کوئی بھی کام ہوا ہے زندگی میں، کوئی معاملہ سرزد ہوا ہے، بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے تو پھر انسان کو اس پر راضی ہو جانا چاہیے. اور یہ تقوی کی پہلی سیڑھی ہے. اور خاص طور پہ پھر اس سے آگے بڑھ گئی عبادت میں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کا حکم دے دیا تو اب بہانہ کس چیز کا؟ جیسے ہمارے ہاں آج کل ہم لوگ بہانے کرتے ہیں نماز کے لیے، روزے کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، کہیں بھی دین کا کام ہونا ہوگا نا ہمارے پاس بہانہ ہوگا. آج ہمیں کوئی آ کر کہہ دے کہ بھئی فلان جگہ پہ کوئی عالم صاحب آئے ہوئے ہیں تو آجو مل کر چلتے ہیں، ذرا ان کا بیان سن لیتے ہیں. ہماری بہنوں کے لیے وہاں پر پردے کا انتظام موجود ہے، چلو آجو. ہمارے پاس بہانے ہوں گے نہ جانے کے. اسی لمحے کوئی ہمیں آ کر کہہ دے کہ بھئی آجو فلم لگی ہوئی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، نیند بھی اڑ جائے گی، تھکاوٹ بھی اڑ جائے گی، درد بھی ختم ہو جائے گا، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہوگا. تو گویا کہ ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. جبکہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عمل تو یہ ہے جو آیت کا شان نزول بن رہا ہے کہ حضرت سلمہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ ہیں، بوڑھے ہیں، آنکھ لگی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اس قدر عمل کر رہے ہیں کہ شکوہ نہیں کیا ہے. اللہ پاک نے آیت نازل کر دی، انہوں نے شکوہ نہیں کیا. انسان کا ایمان ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی شکوہ نہ کرے، خاص طور پہ عبادت کو لے کر. اب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. اب آپ نے اس مطلب آیت کی مزید تفصیل بیان کی ہے، واقعہ وہی اوپر والا ہے لیکن انہوں نے اس کی مزید تفصیل بیان کی ہے کہ یہ آیت نازل ہونے سے پہلے ہمارا عمل یہ تھا، یعنی کہ مسلمانوں کے ہاں روزہ اس چیز کا نام تھا کہ جو بندہ مغرب کی اذان کے بعد جب بھی سو گیا، مغرب کا وقت شروع ہوا تو اس کا مطلب ہے افطاری کا وقت ہے. اب وہ بیچارہ افطاری کی، اس نے وہ بیٹھا بیٹھا سو گیا، جیسے ہی وہ سویا اس کا اگلا روزہ شروع ہو گیا، اب وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا. تو آپ فرماتے ہیں ہمارا یہ عمل ہوتا تھا کہ ہم جیسے ہی ہم سوتے تو ہم کھانے پینے کو اور باقی معاملات کو ترک کر دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، وہ انصاری صحابی تھے، وہ زمین میں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، سارا دن بیچارے کھیتی باڑی کرتے تھے، غریب تھے، امیر تو تھے نہیں صحابہ ہماری طرح. ہمارے پاس آج کل دولت ہے، پیسہ ہے، سارا کچھ ہے دنیا کے پاس. اور واللہ اگر ہم صحابہ کرام علیہم الرضوان کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو چند ایک صحابہ کو چھوڑ کے، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے یا چند ایک صحابہ کرام کو چھوڑ کے، کوئی صحابی بھی ایسا نہیں تھا جو ہم سے زیادہ امیر ہو. ان کے تو گھروں میں 3-4 برتن تھے، 1-2 سوٹ تھے کپڑوں کے، بلکہ بسا اوقات تو 1 تہمد یا 2 تہمد اور 1 آدھی قمیض، 1 آدھا بسترا، 2-4 برتن. صحابہ کرام علیہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں کیا تھا؟ کتنے برتن تھے حضور کے گھر میں؟ کون سی الماریاں بھری ہوئی تھی؟ کون سی آسائش تھی؟ حتیٰ کہ ایک بار سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں. حضور کے جسم اقدس پر وہ جو باریک باریک کنکریاں اور صف کے جیسے کھجور کے شاخوں کے وہ دھاگے سے وہ حضور کے جسم مبارک کے ساتھ لگ گئے اور مٹی لگ گئی. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا وہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیسر اور کسرا کے جو بادشاہ ہیں
ایران کے بڑے بڑے بادشاہ، وہ تو بڑے بڑے محلات میں رہتے ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، نبی ہیں، اور ہمارے پاس اتنا بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے مطلب فرمایا کہ عمر میں چاہوں تو میرے ساتھ احد پہاڑ سونے کا بن کے چلے، لیکن یہ دنیا لوگوں کے لیے ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے دو چار صحابہ کو چھوڑ کے جو جن کے پاس زیادہ مال و دولت تھا، باقی صحابہ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو ہم سے زیادہ امیر ہو۔ مال و دولت، پیسہ، گھر، برتن ہمارے پاس زیادہ ہیں ان کی نسبت۔ تو وہ صحابی زمین میں کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اب سارا دن کھیتی باڑی کی، رات کو اب افطاری کرنے کے لیے بیٹھے تو نیند آ گئی، نیند آئی تو اب روزہ شروع ہو گیا نیا، اب پھر اسی طرح روزہ، اب اگلے دن پھر کھیتی باڑی مزدوری کرنی تھی، اب وہ کی تو پیاس سے حالت بحال ہو گئی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھا اور پوچھا تمہیں کیا ہوا، اتنے نڈال کیوں ہو؟ حضور کتنے کریم ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا، سارا واقعہ بیان کیا۔ جب انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی کہ تم رات کو کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، سو جاؤ یا جاگتے رہو، کھا پی سکتے ہو، بس روزہ جو ہوگا وہ صبح فجر سے لے کے مغرب تک ہوگا، مغرب کے وقت شروع ہونے تک ہوگا۔ اب یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، حتی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا کہ تم کھاتے رہو پیتے رہو، حتی يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ یہ مسئلہ تو ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا، میں نے آپ کو ایک بار عرض کیا تھا، میں دوبارہ اس آیت کے تحت اب دہرا دیتا ہوں، آیت پر غور کریں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے فجر کا وہ الگ ہو جائے، جیسے ہی وہ الگ ہوگا وہاں سے روزے کا وقت شروع ہو جائے گا۔ دھاگے سے مراد کیا ہے؟ دھاگے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ جیسے کل پرسوں بارش وغیرہ ہوئی ہے تو آسمان بالکل صاف تھا، آپ نے رات کو یا صبح صادق پہ دیکھا ہو تو چونکہ بجلی بھی گئی ہوئی تھی، ہمارے پاکستان میں تو بارش ہوتی ہے تو ویسے ہی بارش تو ابھی بہت دور ہوتی ہے، بجلی پہلے چلی جاتی ہے، پھر بارش ہوئی تو موسم اور صاف ہو گیا، تو آسمان بالکل صاف تھا، اور صبح صادق میں بھی بالکل اندھیرا اور آسمان صاف اور ستارے بھی زیادہ نظر آ رہے تھے۔ تو وہ صبح صادق کے وقت میں نا ہلکی سی روشنی کی کرن پھوٹتی ہے اور وہ بالکل ایک دھاگے کی طرح اور لکیر کی طرح ہوتی ہے، جیسے ہی وہ نکلتی ہے فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے ہی وہ خیط الابید، وہ سفید دھاگا نظر آئے، کہاں سے؟ سیاہی سے، پہلے اندھیری رات ہوگی، سیاہ آسمان ہوگا، تو جیسے ہی وہ سفید دھاگا نظر آئے گا من الفجر، فجر کا، تو روزہ تمہارا شروع ہو جائے گا، ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور پھر وہ روزہ رات تک جاری رہے گا۔ رات سے مراد مغرب کا وقت ہے، رات یہ نہیں کیونکہ رات کے 12 بج جائیں گے، شرعی اصطلاح میں رات اس چیز کا نام ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوا رات شروع ہو گئی۔ عام طور پہ تو ہم رات کو کہتے ہیں بھئی یہ مغرب کا وقت ہے اور رات کو بھی مطلب ٹائم ہے، 9-10 بجے رات ہوگی یا عشاء کے وقت میں رات ہوگی۔ شریعت میں رات سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہوا رات شروع ہو گئی۔ بہرحال یہ مسئلہ ہم نے پہلے پڑھا بھی تھا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعتکاف کا ذکر کیا۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رک جانا، کسی چیز کو روک دینا۔ اصطلاحی معنی اس کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی غرض سے مسجد میں رک جانا اعتکاف کہلاتا ہے۔ فقہائے احناف کے نزدیک، ہمارے ہاں میں آپ کو اکثر عرض کیا کرتا ہوں جو دیوبند ہیں یا بریلوی ہیں وہ دونوں حنفی ہیں، علماء اہل حدیث کو چھوڑ کے، بلکہ اہل تشیع کے ہاں بھی، شیعوں کے ہاں بھی عورت گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، اور ائمہ اربعہ جو گزرے ہیں ان میں سے بھی جمہور کے نزدیک عورت اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہے، اس کا مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ مسجد میں اعتکاف کرنا بہت سارے مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو خود
اپنی صحابیات کو حکم دیا تھا کہ گھروں میں نماز پڑھنے کا بھی، گھروں میں جماعت کروانے کی اجازت بھی دی تھی، اور گھروں میں اعتکاف کی بھی جو ہے نا وہ روایات ملتی ہیں۔ تو ہمارے فقہا کا یہی موقف ہے کہ عورت گھر میں اعتکاف کرے گی، لیکن وہ گھر کے کسی ایک جگہ کو خاص کر لے، بار بار جگہ تبدیل نہ کرے، وہاں پر گھر کے عام افراد نہ آئیں۔ مطلب یہ کہ اس کو ایک طرح سے مسجد نما ڈکلیئر کر دیا جائے۔ مسجد تو ڈکلیئر نہیں کر سکتے، ہاں ہم اس کو مصلی کہہ سکتے ہیں، مسجد تو نہیں کہہ سکتے، لیکن چلیں اس کو مسجد نما یا مصلی ڈکلیئر کر دیں، بھئی وہاں پر کوئی اور نہ آئے کسی کمرے کو، یا کسی کمرے میں کسی خاص جگہ کو، تو وہاں پر اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں۔ وہاں پر اعتکاف بیٹھیں گی بہنیں، اور مرد وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے۔ اعتکاف کی بھی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ واجب اعتکاف، ایسا جس کی انسان نے منت مان لی ہو کہ بھئی میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، تو اب یہ بیٹھنا واجب ہے یا فرض ہے۔ دوسرا سنت موقدہ، رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف۔ یہ سنت موقدہ، اب آپ سوچیں گے کہ ہم نے تو پڑھا تھا کہ سنت موقدہ پر جو شخص عمل نہیں کرتا وہ گناہگار ہوتا ہے، اور اعتکاف تو مسلمانوں میں سے مطلب یوں سمجھیں کہ 10-15% لوگ اعتکاف بیٹھتے ہوں گے، باقی تو سارے نہیں بیٹھتے۔ تو اس کا حکم یہ کہ زندگی میں ایک بار لازمی بیٹھنا چاہیے، اس سنت کا حکم، تاکہ سنت موقدہ پر عمل ہو جائے۔ جب ایک بار بیٹھ گئے تو آپ کا وہ عمل ہو گیا، اب آئندہ کبھی بیٹھیں گے تو سنت ادا ہوگی، اجر ملے گا، برکت ملے گی، لیکن اگر نہیں بیٹھیں گے تو پھر گناہ گار نہیں ہوں گے۔ بہرحال زندگی میں ایک بار بیٹھ جانا چاہیے اعتکاف میں، گھر میں بیٹھیں، مسجد میں بیٹھیں، موقع ملے تو مسجد نبوی شریف میں جا کر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدمین مبارک میں بیٹھیں۔ اس کے پھر باقی مسائل جو وہ میں سکپ کر رہا ہوں، وہ پھر رمضان المبارک میں ہم کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب اس سے پچھلے، یہ تو میں رمضان کے مسائل پورے کر تھا، اب اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، کہ تم کھاتے پیتے رہو۔ کھانے پینے میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اس میں آپ کسی حرام چیز کو شامل نہیں کر سکتے۔ اگلی آیت بھی اسی طرف اشارہ کر رہی ہے، پچھلی آیات میں بھی یہ چیز گزری ہے، یہ الفاظ بار بار آ رہے ہیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، جیسے اگلی آیت اب شروع ہو رہی ہے نا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، ان سے پچھلی آیات میں بھی یہی الفاظ آئے ہیں، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا تھا کہ پاک چیزیں کھاؤ، ناپاک چیزیں نہ کھاؤ، یا جو پاکیزہ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہیں صرف وہ چیزیں کھاتے رہو۔ تو اب اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اگلی آیت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میں ابھی پڑھنے لگا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، تم مال نہ کھایا کرو، بینکم، آپس میں ایک دوسرے کا، بالباطل، کسی بھی باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی تم اپنا مال اپنے حکام کو بطور رشوت کے دیا کرو، لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تاکہ تم جان بوجھ کر لوگوں کا کچھ مال وہ کھانے والے بن جاؤ یا کھاؤ، بالاسم، گناہ کرتے ہوئے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تم مطلب جانتے بھی ہو۔ اب بنیادی طور پر اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رشوت سے منع کی ہے۔ رشوت کی کئی صورتیں ہیں، بسا اوقات رشوت جائز بھی ہوتی ہے، بسا اوقات رشوت ناجائز بھی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب یہاں پر رشوت سے منع کیا ہے، پہلے بھی حرام مال سے منع کیا تھا، یہ جو بھی ہم نے روزے والی آیت پڑھی، اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام مال سے منع کیا تھا، اور ہم نے اس کو بڑی تفصیل سے دیکھا تھا کہ حرام مال کون کون سے ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص چیز بیان کی کہ تم نے رشوت نہیں کھانی، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور پھر اپنے حکام کو رشوت نہ دیا کرو۔ باطل طریقے سے مال کھانے میں تو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی نا، میں مختصراً دہرا دیتا ہوں، ہم نے پہلے اس کی تفصیل دیکھی تھی۔ مثال کے طور پہ کسی کو جھوٹ بول کے اپنا مال بیچ دیا، اس کا مطلب ہے حرام کمایا۔ کسی کو دکاندار کے پاس گئے اور پھٹے ہوئے نوٹ یا جعلی نوٹ چلا کر آ گئے، یا ایسا نوٹ چلا کر آ گئے وہ جو دکاندار لینا نہیں چاہتا تھا، اس کا مطلب ہے حرام لے کر گھر میں آ گئے۔
تو گویا دکاندار بھی حرام کما سکتا ہے اور جو گاہک ہے وہ بھی حرام کھا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی سے کوئی چیز لی تھی، میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں، پین لیا تھا لکھنے کے لیے، جس قدر لکھنے کے لیے وہ پین لیا تھا، مثال کے طور پہ آپ نے سگنیچر کرنے تھے، آپ نے کہا بھائی مجھے پین دیجیے گا، میں نے سگنیچر کرنے ہیں، اس نے آپ کو پین دیا، اب اس پین سے سگنیچر سے زیادہ استعمال کرنا حرام ہے، کیونکہ اس کی آپ نے اجازت نہیں لی۔ تو اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ حرام کھا رہا ہے۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک کنسپٹ ہے کہ شاید حرام جو ہے نا وہ شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے اور کتا شتا حرام ہے، باقی تو ہر شے ہی حلال ہے نا۔ ایسا نہیں ہے، معمولی چیز بھی انسان کو حرام میں دھکیل سکتی ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں بن سکتی ہیں، ہزارہا چیزیں بن سکتی ہیں، گھروں میں ہو سکتی ہیں ایسی چیزیں۔ ممکن ہے کسی بھائی کی یا بہن کی کوئی خاص چیز ہو، اس نے اپنے ذاتی پیسے خرچ کر کے ایک چیز لی ہو، تو اس کی ملکیت ہے، اٹھائی اور کھا لی یا ہڑپ کر گئے تو حرام کھایا۔ ہاں اگر بہن بھائیوں میں انڈرسٹینڈنگ ہے اور اس کو پتا ہے کہ آپ نے لی ہے، یا اگر وہ تلاش کرنے لگا تو آپ نے بتا دیا بھائی میں نے آپ کی فلاں چیز لی تھی، اب اگر وہ راضی ہے تو اس کا یہ راضی ہونا اور یہ انڈرسٹینڈنگ ہونا یہ معاف ہے، اور یہ عام طور پہ بہن بھائیوں کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ لیکن اگر بالفرض کسی جگہ پر یہ چیز نہیں تھی، یا کسی جگہ پر کسی بھائی کی یا بہن کی کوئی چیز لینے سے ناراض ہو گیا سامنے والا، تو وہ حرام ہے پھر۔ اور ہمارے ہاں تو پوری پوری وراثت کھا جاتے ہیں، بہنوں کی بیٹیوں کی وراثت کھا جاتے ہیں، تو وہ بھائیوں کے لیے حلال مال نہیں رہتا۔ آپ کو وراثت ملنی تھی بالفرض 1,00,000 روپے، بہن کا حصہ کھا کے کیا ہو جائے گا؟ 1.5 لاکھ ہو جائے گا، بس آپ نے وہ 50,000 کے پیچھے اپنا 1 لاکھ بھی حرام کر لیا۔ اور یہ تو ہمارے ہاں معاشرے میں عام طور پہ عام چیز ہے، جب تک والد زندہ ہے بہنوں سے پیار کر رہے ہیں، والد فوت ہوا، اس کو تو جی جہیز مل گیا تھا، اس کو تو فلانی چیز مل گئی تھی، اس کو تو زیور بنا، جو کچھ بھی بنا دیا ہو، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا وراثت تقسیم ہوگی، نہیں کرتے تو بھائی حرام کھاتے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں سے اکثریت لوگ اس وجہ سے حرام کھا رہے ہیں کہ وہ وراثت تقسیم نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ وہ تو قرآن کا حکم ہے، اس پر تو عمل کرنا لازمی تھا، فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے اسی طرح وراثت کا تقسیم کرنا فرض ہے، جس طرح خنزیر کھانا حرام ہے، جس طرح شراب پینا حرام ہے، اسی طرح ایک دوسرے کی وراثت کھانا یا تقسیم نہ کرنا حرام ہے۔ ایک جیسا حکم ہے، دونوں چیزیں قرآن میں موجود ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو یا تو تقسیم ہی نہیں کرتے، یا اگر کوئی بندہ تقسیم کرتا ہے تو وہ بہنوں کو ویسے ہی نکال دیتے ہیں کھاتے سے ہی، تو حرام کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور حرام کی اس کے علاوہ بے تحاشا مثالیں بن سکتی ہیں، ہزارہا مثالیں بن سکتی ہیں۔ کسی کو اجرت دینی تھی، آپ نے سفر کیا رکشے میں، آپ نے اس کو کہا بھائی کتنے پیسے لوگے، اس نے کہا 20 روپے، یا وہ 20 روپے سواری لیتا ہے، آپ 3 بندے آئے، آپ نے اس کو 60 روپے دینے تھے، اس کو 50 روپے دے کر ٹرخا دیا، وہ بےچارا غریب چلا گیا، تو آپ نے حرام کھایا، وہ 10 روپے جو آپ کی جیب میں وہ حرام کے ہیں۔ اور اکثر مارکیٹ میں نے یہ چیز خود دیکھی ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کھجور یا انگور یا جو اس طرح کے چھوٹے فروٹ ہوتے ہیں، لوگ دکان پہ کھڑے ہوتے ہیں اور یا ریڑی پر کھڑے ہوتے ہیں، 1-2 دانے ویسے اٹھائے اور منہ میں ڈال لیے، کس نے آپ کو اجازت دی تھی یہ کھانے کی؟ تو حرام کھایا۔ اس حرام سے اللہ تبارک و تعالی نے منع کیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم کسی بھی باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، وہ باطل طریقہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی کہ کسی سے آپ نے پین لیا اپنے دستخط کرنے کے لیے، اس پین کو اس سے زیادہ استعمال کیا تو اس کا مطلب ہے آپ نے حرام کھایا، حرام استعمال کیا، گنہگار ہوئے۔ چجائے کہ وہ پین ویسی ڈھکن لگایا اور جیب میں رکھے غائب ہو گئے،
وہ تو بدرجہ اولا حرام ہے نا. تو اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو ہمارا معاشرہ بدقسمتی سے ہم لوگ حلال کمانے کے باوجود حرام کھا رہے ہوتے ہیں. بس میں سفر کرنا ہوگا تو ہم ٹکٹ پورا نہیں لیں گے، کرایہ پورا نہیں دیں گے، جھوٹ بول دیں گے. 100 روپے کرایہ ہے، 90 روپے دے دیں گے، بھائی 10 روپے یار کھلے نہیں ہیں، میرے پاس 1000 کا نوٹ ہے. تو آپ نے حرام کیا. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر تمہارے مال میں 1 روپیہ، 1 دینار، 1 درہم اگر وہ حرام کا شامل ہو گیا تو وہ سارے کا سارا مال ہی حرام ہو گیا. تو اگر ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں تو ہم لوگ تو حرام سے نہیں بچتے. اور قرآن کی ان آیات کو دیکھیں تو پچھلی 4 5 6 آیات سے تقریباً ہر آیت میں اللہ تبارک و تعالی کھانے پینے کا ذکر کر رہا ہے، اور ہر آیت میں ساتھ یہ ذکر ہو رہا ہے، کہیں یہ فرماتا ہے کہ حرام نہ کھاؤ، کہیں یہ فرماتا ہے باطل نہ کھاؤ، کہیں وہ یہ کہتا ہے کہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ. اتنی تاکید آ رہی ہے اور بار 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 لگاتار آ رہی ہے تاکہ ہمارے ذہن میں پکی ہو جائے ایک چیز کہ ہم نے یہ چیز نہیں کرنی، لیکن ہم کر رہے ہوتے ہیں اپنے معاشرے میں. آپ بازار میں چلے جائیں تو دکاندار کیا کرتے ہیں؟ بھائی پتہ ہوگا یہ چیز خراب ہے، لیکن جھوٹ تو جھوٹ قسم کھا کر بیچ دیتے ہیں. ہم حرام سے نہیں بچتے. یہ میں باتیں ساری پرانی دہرا رہا ہوں، ہم نے یہ باتیں 2 3 لیکچر پہلے بھی پڑھی تھی، لیکن دہرا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کے صدقے میرے دماغ میں بھی راسخ ہو جائیں، اور آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی کہیں بھی حرام کے ذرے سے بھی محفوظ رکھے. حرام اتنا سخت گناہ ہے کہ انسان کے پیٹ میں اگر حرام کا لقمہ چلا جائے تو اگلے 40 دن تک نمازیں قبول نہیں ہوتی. اس حالت میں اگر اس نے حج کیا تھا تو حج قبول نہ ہوا. اس نے 10 روپے حرام کے کمائے تھے، وہ 10 روپے حرام کے کما کے اس نے حاجی صاحب جا کے احرام خرید لیا. 1 کروڑ کا اس کا بزنس تھا، صرف 10 روپے حرام کے تھے. اب بھائی صاحب نے جا کے احرام خریدا، پیسہ خرچ کیا، حج کرنے گئے، کیا اسے ثواب ملے گا یا گناہ؟ بجائے اس کے کہ وہ گناہوں سے پاک ہو کر آتا اللہ کا بندہ، وہ تو الٹا اور گناہ گار ہو کر آ گیا کہ حرام کے پیسے کسی کا حق کھا کر چلا گیا تھا. تو کسی کا حق نہیں کھانا چاہیے. اور کوشش کیا کریں اس چیز کو. میں آپ کو ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کہیں بھی کوئی غریب بندہ ہو نا، آپ ریڑی والے سے فروٹ لے رہے ہیں، وہ غریب بندہ ہے، خاص طور پہ جو بیچارے بوڑھے ہوتے ہیں، 100 روپے کا فروٹ ہے تو اگر آپ اسے 120 دے دیں گے تو ہم غریب نہیں ہو جائیں گے، بجائے اس کے کہ ہم اسے 20 کم کروائیں. وہ بندہ کوئی بلڈنگ بنانے کے لیے نہیں کھڑا ہوا. اگر ہم رکشا کروا کے اپنے گھر تک آئے ہیں اور ہم نے اسے کرایہ کنفرم کیا تھا بھی 50 روپے دیں گے، تو اگر گھر کے دروازے پہ آ کے اگر اسے 60 روپے دے دیں گے تو ہماری روزی میں کمی نہیں ہو جائے گی، ہماری کوئی بلڈنگ گر نہیں جائے گی. اگر ہم اپنے کسی نوکر کو، کسی کام کرنے والے کو، کسی خادم کو، آفس میں کسی چپڑاسی کو، کسی بھی نیچے والے بندے کو اگر ہم اسے 10 20 روپے ایکسٹرا دے دیں گے، جیسے ہم بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلز میں جا کے ٹپ دیتے ہیں، تو اگر کسی چھوٹے بندے کو ٹپ دے دیں گے تو اللہ کی قسم کوئی کمی نہیں آئے گی. آپ نے بازار سے کوئی چیز خریدی ہے، رکشے پر رکھوا کے یا گدا ریڈی پر رکھوا کے گھر تک لائے ہیں، اس کو گھر لا کے عزت سے بٹھا کر، بیٹھک میں بٹھا کر اگر کھانا کھلا کے ٹھنڈا پانی پلا دیں گے، اسے 10 20 50 روپے زیادہ دے دیں گے تو کوئی ہماری دولت میں کمی تو نہیں آ جائے گی. لیکن ہم لوگوں کا بحیثیت معاشرہ ہمارا حال یہ کہ ہم کسی پر احسان کرنے کی بجائے نا، ہم تو الٹا اس کا حق لے کر کھا جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور کوشش کیا کریں زیادہ دے دیا کریں، کسی کا حق اپنے کندھے پر نہ رہے. بس یہ کوشش کیا کریں. کہیں بھی آپ کا لین دین کا معاملہ ہو نا، کہیں بھی، تو کوشش کیا کریں گے زیادہ دے دیا کریں.
زیادہ دینے میں حرج نہیں ہے. 10 روپے اگر آپ کی طرف سے زیادہ چلے گئے نا، وہ 10 روپے قیامت میں جتنا اجر دیں گے تو انسان سوچے گا کہ کاش میں نے 100 زیادہ دیے ہوتے. لیکن اگر ایک پیسہ بھی کم گیا تو وہ قیامت والے دن بہت سخت پکڑ کرے گا، پھر اس کی بخشش پھر بہت مشکل ہو جائے گی. رشوت کی طرف تھوڑا سا آتے ہیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اپنے حکام کو رشوت مت دیا کرو، حکمرانوں کو. تو 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا تھا. اور حکمرانوں سے مراد ہر وہ شخص جو اوپر والے درجے پر بیٹھا ہوا ہو، اور رشوت تو پھر آج کل ویسے ہی عام چلتی ہے. بہرحال رشوت کی کئی قسمیں ہیں. بسا اوقات رشوت ایسی بھی ہوتی ہے جو دینا جائز ہوتی ہے، بسا اوقات حرام ہوتی ہے. رشوت کا معنی یہ ہے یا تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بھی اوپر والے شخص کو کوئی بھی چیز دے، پیسے نہیں، کوئی بھی چیز، اس کی اپنے گھر میں دعوت کر دے، اس کو اپنی گاڑی میں بٹھا کے سیر کروا دے، اس کو کوئی چیز گفٹ میں دے دے، اس کو مٹھائی کا ڈبہ دے دے، اس کو پیسے دے دے، جو کچھ بھی اس کو دے، مقصد یہ ہو کہ یہ بندہ فلاں چیز میں میری فیور کر دے، مجھے دوسروں سے زیادہ فوقیت دے دے، یہ رشوت کہلاتی ہے. چاہے وہ شاگرد استاد کے ساتھ کر رہا ہو، اگر وہ کلاس میں ہے اور وہ اپنے استاد کو لا کر بالفرض کوئی چیز اپنے استاد کو لا کر پیش کر رہا ہے، کوئی چیز کھلا رہا ہے، کوئی گفٹ دے رہا ہے، نیت یہ ہے کہ استاد مجھے پیپر میں پاس کر دے، اگرچہ استاد کی نیت نہیں ہے یہ لینے کی، وہ بیچارہ گفٹ سمجھ کے لے رہا ہوگا. شاگرد اپنی طرف سے رشوت دے رہا ہے، وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے. تو کہیں بھی اس نیت سے کسی اوپر والے کو کوئی بھی چیز دینا، صرف پیسے نہیں، کسی بھی اعتبار سے دینا، وہ رشوت ہی کہلاتا ہے، اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام قرار دیا ہے. علامہ ابن اسیر نے اس کی مختصر سی جو ہے نا وہ تعریف لکھی ہے رشوت کی، کہ آپ لکھتے ہیں کہ کوئی چیز دے کر اپنی حاجت پوری کروانا رشوت کہلاتا ہے. بس آپ کچھ بھی کروانا چاہتے، آپ کی ایک خواہش تھی کہ یہ کام ہو جائے، آپ نے وہ کام کروانے کے لیے کچھ بھی دیا، وہ رشوت ہوگا اور وہ حرام ہے. اس چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے. اور ہم وہ اکثر حدیث پاک سنتے ہیں، اور بہت ساری آیات ہیں قرآن پاک میں رشوت کے خلاف بھی، لیکن احادیث ہم اکثر سنتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنم میں ہیں، ان میں سے بچت کسی کی بھی نہیں ہے. اب رشوت کی کچھ قسمیں بنتی ہیں، میں آپ کو ان کا خلاصہ عرض کرتا ہوں. ایک پہلی قسم تو یہ بنتی ہے کہ کوئی انسان کوئی منصب حاصل کرنے کے لیے، کوئی جاب حاصل کرنے کے لیے، کوئی منصب حاصل کرنے کے لیے، کوئی عہدہ حاصل کرنے کے لیے، کسی جگہ پر جاب کر رہا ہے تو وہاں پر پرماننٹ ہونے کے لیے، کسی بھی اعتبار سے کوئی سیٹ، کوئی منصب، کوئی عہدہ، کوئی جاب، کوئی نوکری، کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے اگر رشوت دے تو اس کا یہ رشوت دینا، سامنے والے کا قبول کرنا، دونوں حرام ہے. دوسری قسم یہ بنتی ہے کہ کوئی بندہ اپنے حق میں فیصلہ کروانے کے لیے، کہ بھئی کہیں پر کوئی کام ہے، کسی سامنے والے کے بعد درخواستیں رکھی ہوئی ہیں تو بھئی وہ میری درخواست پر سائن کر دے، یا کہیں پر کوئی عدالت میں فیصلہ کروانا ہے، کہیں بھی کسی بھی اعتبار سے فیصلہ کروانے کے لیے رشوت دے تو یہ بھی حرام ہے. دینا بھی اور لینا بھی، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، اگرچہ وہ بندہ حق پر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ فیصلہ سچا ہی کیوں نہ ہو، اس کے حق میں جو فیصلہ ہونا ہے یا ہو رہا ہے، یا جو قاضی یا سامنے والا جو بندہ اس کی درخواست پہ اگر سائن کرے گا، اگرچہ اس کی اہلیت کے مطابق وہ درست ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ اس نے رشوت دی تھی اس لیے اس کا رشوت دینا اور لینا وہ دونوں حرام ہی ہیں. ایسا نہیں کہ ہمارے یہاں بسوں کا سننے کو آتا ہے یار میرا تو حق بنتا تھا، اگر میں نہ دیتا تو سائن نہ ہوتے. بھئی آپ کا حق بنتا تھا تب بھی رشوت دینا حرام ہے.
اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی. کیوں حرام ہے؟ چھوٹی سی علت میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، اس کا مطلب ہے بندے کا اللہ پر توکل ہی نہیں رہا. اللہ پر توکل ہے تو پھر رشوت کیوں دے رہے ہو بھائی؟ اللہ نے جب قرآن میں وعدہ کیا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں رزق دوں گا. تمہارا کام یہ کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، تمہارا کام یہ کہ میری عبادت کرو. میرا کام یہ کہ میں تمہیں رزق دوں گا. تو ہم اللہ کے کام میں ٹانگ کیوں اڑائیں بھائی؟ رزق اللہ نے دینا تو دے گا، میں کیوں پریشان ہوں؟ وہ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو وہ دوسرا دروازہ کھولتا ہے، تو پریشانی کس بات کی؟ تو جب بھی انسان اس کے خلاف کام کرے گا تو اس کا مطلب ہے وہ پھر اللہ کے توکل کے خلاف کام کر رہا ہے. اس کو اللہ پر بھروسہ ہی نہیں رہا. وہ اللہ پر بھروسہ چھوڑ کے وہ پیسے پر بھروسہ کر رہا ہے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے بندے پر بھروسہ کر رہا ہے، وہ سامنے بیٹھے ہوئے افسر پر بھروسہ کر رہا ہے. اللہ پر تو بھروسہ نہیں کر رہا نا. تو وہ رشوت دے رہا ہے، وہ گناہ گار ہے، وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہے. تیسری قسم بنتی ہے کہ اپنی جان، اپنا مال اور اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے، اپنے آپ کو کسی نقصان سے بچانے کے لیے، یہ وہ قسم بنتی ہے کہ آپ کی جاب لگی ہوئی ہے، آپ کی جاب میرٹ پر لگی تھی، حق لگی تھی، آپ نے جھوٹ نہیں بولا تھا، آپ نے رشوت نہیں دی تھی، ٹیسٹ ہوا، انٹرویو ہوا، مطلب جو کچھ بھی ہوا. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. آپ کی جاب لگ گئی، اب سامنے والا ہے کہ وہ اس کے اختیار میں ہے کہ وہ آپ کو نکال کے وہ اپنا بندہ لے آئے گا جب تک کہ آپ اس کو پیسے نہ دیں. ٹھیک ہے، آپ کی جاب پہلے سے لگی ہوئی ہے، یا کوئی بندہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی آپ کا مال چوری کر رہا ہے، کوئی ڈاکو آ گئے، کوئی بھی کسی بھی اعتبار سے جان کو، مال کو، عزت کو نقصان کا خطرہ ہو، تو ایسے موقع پر رشوت دینا جائز ہے، لینے والے پر حرام ہے. ایسے موقع پہ آپ اپنی جائز جاب جو آپ نے اپنی محنت سے حاصل کی تھی، آپ وہ رشوت دے کر اس کو برقرار رکھ سکتے ہیں، اس پر آپ کو گناہ نہیں ہوگا. وہ لینے والا مجرم ہے کہ وہ حرام کام کر رہا ہے، آپ مجرم نہیں ہیں. اسی طرح جان کو خطرہ تھا تو کسی بندے کو پتہ ہے پیسے دینے کے وہ جان بخشی کر دے گا، جائز ہے. مال کو خطرہ تھا، یا کوئی سامنے والا بندہ ظلم کرے گا یا مال ضائع کر دے گا یا کوئی بھی کسی قسم کا نقصان پہنچائے گا، لیکن اگر اس کے منہ پہ کچھ پیسے مار دیے جائیں تو وہ نہیں کچھ کرے گا، تو یہاں پر رشوت دینے والا گناہ گار نہیں ہے، لینے والا اگرچہ مجرم ہے. وہ اپنی جگہ حرام کھا رہا ہے، دینے والا حرام کا مرتکب نہیں ہوگا. اب یہ رشوت کی میں نے آپ کے سامنے 3-4 قسمیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک قسم یا آپ اس کو دو مختلف بانٹ لیں، تقسیم کر لیں تو وہ 2 قسمیں بن جائیں گی. وہ بہرحال جائز ہے اور باقی حرام ہے. اس رشوت کی پھر اجازت نہیں ہے شریعت میں. اب اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے آیت کے اندر فرمایا رشوت کا ذکر کر کے لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. آیت کا یہ حصہ ہمارے لیے سبق کا حصہ ہے. پہلے تو حکم بیان کیا نا اللہ نے کہ رشوت نہیں کھانی اور حرام مال نہیں کھانا، آگے وجہ بیان کی ہے کیوں کہ جب تم رشوت دو گے، جیسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ کام کر لیں اس چیز میں ڈبل ثواب ہے، آیت اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اس چیز میں ڈبل گناہ ہے. ایک تو اللہ پاک نے فرمایا نا کہ رشوت حرام ہے، آپ نے حکام کو رشوت نہیں دینی، تو فرمایا کیوں لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ جب تم کسی کو رشوت دو گے، مفہوم آیت کا یہ ہے، یا اس کا تم مال کھاؤ گے، تو اس کا مطلب ہے کہ میں کوئی بندہ کسی افسر کو رشوت دے رہا ہے کہ بھائی میری درخواست پہ سائن کر دو، مجھے جاب پہ رکھ لو. اس نے جاب پہ رکھ دیا، ایک تو رشوت دینے کا گناہ، دوسرا دوسرے کا حق مارنے کا گناہ. جس بیچارے نے محنت کی تھی، امتحان پاس کیا تھا، انٹرویو پاس کیا تھا، وہ غریب تھا، اب اس کا حق مارا گیا، تو اس کا مطلب ہے اس کا مال تو کھایا. ایک رشوت کا گناہ جو ادھر رشوت دے کے جاب حاصل کی، تو حرام کی بنیاد پہ کچھ بھی حاصل کیا ہوا وہ حلال تو نہیں ہو سکتا، وہ تو حرام ہی رہے گا. تو ایک تو یہ حرام ہو گیا، دوسرا اللہ پاک نے فرمایا کہ تم نے کسی دوسرے کا مال بھی کھا لیا گناہ کرتے ہوئے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کہ تم جانتے بھی تھے کہ یہ میرا حق نہیں ہے، یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، تبھی تو تم نے رشوت دی، تبھی تو تم نے اس کا حق مارا،
تبھی تو تم نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا وراثت میں، اس کی تعویلیں نکالی کہ اس کو جہیز مل گیا تھا، اس کو زیور مل گیا تھا، اس کو فلانی چیز مل گئی تھی. یہ جو طویلیں نکالی وان تم تعلمون، تم جانتے تھے لیکن تم حرام کھا رہے ہو. گویا کہ آیت اشارہ اس طرف کر رہی ہے کہ تم دوہرے گناہ کے، دگنے گناہ کے مرتکب ہو. ایک رشوت یا حرام مال کھانے کے، دوسرا کسی دوسرے مسلمان کا حق مارنے کے. دوسرے مسلمان کا حق مارنا بھی گناہ، اور حرام مال کھانا اور رشوت کھانا یہ بھی گناہ. تو ہم جو ہے نا وہ یہ کوشش تو ہماری ہوتی ہے کہ ہم پوچھتے ہیں باقاعدہ مسائل، اور بسا اوقات ہم سے بھی پوچھے جاتے ہیں کہ جی کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ ہم کام کریں اس میں ڈبل ثواب ہو جائے، یا ہم نے پیسے دینے ہیں، صدقہ و خیرات کرنا ہے تو یہ کس جگہ پر کریں یا کس انداز سے کریں کہ اس کا جو ہے نا وہ ثواب زیادہ ہو جائے. تو جہاں پر ہمیں کوشش ہوتی ہے نا ثواب زیادہ ہونے کی، تو وہاں پر ہمیں یہ بھی بچنا چاہیے کہ کہیں پر بسا اوقات ایسے کام ہوتے ہیں کہ کام ایک ہم کر رہے ہوتے ہیں اس پہ گناہ ڈبل ہو رہا ہوتا ہے. جیسے بسا اوقات نیکی ایک کر رہے ہوتے ہیں ثواب ڈبل ہو رہا ہوتا ہے نا، تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام ایک کر رہے ہوتے ہیں گناہ ڈبل ہو رہا ہوتا ہے. تو ایسے گناہ سے بھی بچنا چاہیے کہ کیا فائدہ مطلب پھر ایسا کام کرنے کا کہ ایک کام کر کے اللہ کی دو دو ناراضگیاں ہاتھ میں لے لیں. اور پھر یہ دیکھیں یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل کے خلاف ہے. تو جب کوئی بندہ حرام کھا رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے پھر وہ بندہ اللہ پر توکل تو نہیں کر رہا، وہ اللہ کے توکل کے خلاف جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل اگر انسان کا ہو جائے نا، اگر انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لے تو حرام کھانے کی ضرورت نہیں ہے، تصور بھی نہیں آئے گا حرام کھانے کا، عبادت میں بھی لذت آ جائے گی. اور توکل اس چیز کا نام ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عمل دیکھیں، مال آیا کہیں سے، کسی نے پیسے بھیجے، تحائف بھیجے، آپ کا روزہ تھا، آپ نے سارے دولت جو یا دینار درہم جو بھی تھے وہ سارے خرچ کر دیے، غریبوں میں بانٹ دیے. شام کو خادمہ نے کہا کہ ام المومنین آپ کچھ پیسے کچھ چیزیں رکھ لیتی یا کچھ دینار درہم رکھ لیتی کہ آپ کا روزہ تھا تو چلیں گھر میں کچھ پک جاتا. آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا. یہ توکل تھا صحابہ کرام کا. اور اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات مقدسہ کو دیکھیں، وہ تو حضور تو رحمت للعالمین ہے نا. پھر مطلب وہ تو ہماری سوچ سے ہی ماورا ہے. حضور کے تو صحابہ کا عمل ایسا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل. اور اگر ان کے حرام سے بچنے کی صورتحال کو دیکھیں، میں آپ کو آخری چیز سناتا ہوں. آپ نے امام احمد بن حنبل کا نام سنا ہوگا. امام بخاری، ہم نے وہ حدیث والی کلاس میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ امام بخاری امام مسلم کے اساتذہ میں سے ہیں. امام بخاری ان کے شاگردوں سے حدیث روایت کرتے ہیں، فقہ کے امام ہیں، حدیث کے امام ہیں. اس وقت عرب علماء سعودی عرب وغیرہ میں اکثریت ان کے فالورز ہیں، حنبلی کہلواتے ہیں وہ. آپ گوگل پہ جا کے صرف اتنا لکھیں احمد بن حنبل، آپ کو ان کے بارے میں ڈیٹا مل جائے گا. اور آپ دیکھیں کتنی بڑی شخصیت ہے، وہ کتنے بڑے وقت کے امام ہیں. وہ ایک بار بیٹھ کر درس دے رہے تھے، میری یہ بات ذرا غور سے سنیے گا، حرام سے کیسے بچنا چاہیے میں یہ عرض کر رہا ہوں. وہ درس دے رہے تھے تو ایک عورت آئی، اس نے نقاب کیا ہوا تھا، آ کر عرض کرنے لگی کہ احمد بن حنبل کون ہے؟ آپ نے فرمایا میں ہوں. عرض کیا ایک مسئلہ پوچھنا ہے. آپ نے فرمایا پوچھئے، کیا مسئلہ پوچھنا ہے؟ کہنے لگی کہ میں چرخہ کاتتی ہوں. وہ جیسے پرانے دور میں عورتیں گھروں میں چرخہ کاتتی تھیں، وہ کپڑا وغیرہ بنتا تھا، دھاگا بنتا تھا. میں چرخہ کاتتی ہوں تو میرے پاس وہ جو ایک روشنی ہوتی ہے، دیا وغیرہ جلتا ہے، تو لازمی سی بات ہے روشنی کم ہوتی ہے تو چرخہ کاتنے کی سپیڈ بھی کم ہوتی ہے. روشنی کم ہوگی تو انسان تھوڑا کام ہی کر سکتا ہے نا، سپیڈ میں کام نہیں ہوتا. آپ نے پڑھنا بھی ہو تو آپ ایسے ایسے ہی پڑھیں گے. روشنی زیادہ ہو تو سپیڈ بڑھ جاتی ہے انسان کے بہت سارے کام کرنے کی. تو عرض کرنے لگی کہ میں دیے کی روشنی میں چرخہ کاتتی ہوں تو سپیڈ کم ہوتی ہے،
رات بادشاہ کی سواری گزری میرے پاس سے، خلیفہ کی، اس دور میں تو خلیفہ اور مسلمان موجود تھے، خلیفہ کی یا بادشاہ کی سواری ہمارے گھر کے باہر سے گزری، تو اس کے ساتھ لالٹینیں تھیں، بڑی بڑی روشنیاں تھیں، جیسے وہ آگ کی روشنی انہوں نے شمع جلائی ہوئی ہوتی تھی، تو روشنی بڑھ گئی میری چھت پر، یا میرے گھر میں بھی اس کی روشنی آ گئی، اس کی روشنی آئی تو میرے چرخہ کاتنے کی سپیڈ تیز ہو گئی، تو روزانہ جس وقت میں ایک خاص دھاگا یا چرخہ کاٹتی تھی، کل میں نے اس کی نسبت زیادہ کاٹ لیا، میرا مال زیادہ بن گیا۔ کیوں بنا زیادہ؟ کہ وہ بادشاہ کی سواری گزری تھی، اس کے ساتھ جو روشنیاں تھیں، اس روشنیوں کی وجہ سے میری سپیڈ بڑھ گئی تھی، اور وہ روشنیاں ان پر میرا حق نہیں تھا۔ آیا کہ یہ مال میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ یہ تھا مسلمان عورتوں کا، مسلمان مردوں کا کردار، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق میں اور حلال کھانے میں اس قدر وہ احتیاط کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی چیخ نکل گئی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کہا کہ عورت تو ہے کون، اتنی احتیاط، حلال کھانے میں اس قدر احتیاط؟ تو اس نے عرض کیا کہ میں حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ حلال نہیں ہے، یہ کسی کو دے دو، صدقہ نہیں کرنا ہے، کسی کو دے دو۔ اور بشر حافی کون تھے؟ وہ اس قدر بڑے بزرگ تھے کہ امام احمد بن حنبل ننگے پاؤں ان کے جنازے کے ساتھ گئے تھے۔ وقت کا امام، امام بخاری اور مسلم کا استاد، بلکہ استادوں کا بھی استاد، فقہ کا امام، حدیث کا امام، وقت کا محدث، تو وہ بزرگ حلال کھانے والے تھے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، امام ابو حنیفہ، آپ سے ایک شخص نے ادھار لیا ہوا تھا، تو آپ ایک جگہ کہیں گزرے، تو کچھ آپ کے ساتھ احباب تھے، تو ایک جگہ پر رک گئے، تو دیوار کا سایہ تھا، آپ دھوپ میں کھڑے تھے، تو کسی نے کہا کہ آپ دیوار کے سائے میں کھڑے ہو جائیں، آپ نے عرض کیا نہیں، اس شخص نے میرا ادھار واپس کرنا ہے، میں نے اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھایا تو کہیں یہ سود میں شامل نہ ہو جائے، کیونکہ قرض دی ہوئی رقم پر منافع لینا سود ہے، حالانکہ یہ سود نہیں تھا، جائز تھا کھڑے ہونا، لیکن احتیاط اور تقوی کا عالم چیک کریں ذرا۔ اور آج ہماری زندگیاں کیا ہیں؟ تو میری آپ سے عرض ہے کہ آپ لوگ نیک ہیں، میرے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں بھی کسی بھی لمحے حرام کا لقمہ منہ میں نہ جانے دے، حرام سے محفوظ رکھے، کسی بھی طرح کے حرام سے۔ ہمیں نہیں پتہ چل سکتا، ممکن ہے کہیں سے حرام آ جائے، انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے۔ اور خاص طور پہ آج کل کے دور میں کہیں جاب کر رہے تھے، بھئی آپ کی ٹائمنگ 8 گھنٹے کی ہے، آپ نے آفس کام کرنا ہے، ہمارے لوگ بیٹھ کے وہاں پر سوشل میڈیا چلا رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے اپنے کام میں ڈنڈی مار رہے ہیں، کام میں ڈنڈی مار رہے ہیں، تو جو انکم آ رہی ہے، پے آ رہی ہے، وہ تو پھر اس میں کچھ نہ کچھ تو حرام شامل ہو گیا نا۔ آپ کو کہا گیا تھا کہ اس 8 گھنٹے میں آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ وہ چھوڑ کے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ تو حلال کھانے کی دعا بھی کرنی چاہیے، اور اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی شامل کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر لمحے حلال کھانے کی توفیق دے، اور کہیں بھی کسی بھی صورت میں حرام سے بچائے، حرام کے ذرے سے بھی محفوظ رکھے۔ حرام بہت سخت گناہ ہے۔ اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ چاند کے بارے میں پڑھیں گے کہ آیات آ رہی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو اسلامی سال اور پھر جہاد کا مختصر سا بیان اور جہاد کی حیثیت وغیرہ پڑھیں گے، آگے حج کا ذکر شروع ہو جائے گا، ویسے بھی حج کا مہینہ آ رہے ہیں، آگے برکت والے مہینے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔